الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کی عطا سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے آج نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پچھلے چند جمعوں سے خطبہ جمعہ شریف جنگ احد کے حوالے سے جاری تھا۔ آج اسی موضوع کا جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ حصہ گفتگو کا آج مکمل ہو جائے۔ کافی وقت گزر گیا ہے اسی پہ کہ جنگ احد کا جو اختتامی مرحلہ تھا اور کفار بھاگ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرحلے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حکم دیا کہ شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جائے، اپنے اپنے شہداء کی پہچان کی جائے، دیکھا جائے کون کون میدان احد میں شہید ہوا۔ اس مقصد کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ چلتے چلتے آئے تو سب سے پہلے ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جسم ملا، جس میں ابھی روح باقی تھی اور سانسیں چل رہی تھیں، لیکن بدن شریف پر 70 سے بھی زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، زخموں کے اس عالم میں موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرڈر دیا تھا کہ جس وقت سعد سے ملاقات ہونی تو میرا سلام بھی ان کو عرض کرنا اور پوچھنا کہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیسا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع سے جس وقت محمد بن مسلمہ ملے تو ملاقات ہوئی تو
سلام بھی کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ حال پوچھا گیا تو کہا حال الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سوچو 70 زخم بدن پہ ہوں، خون بہہ رہا ہو، ہر طرف تکلیفیں ہوں، اس دوران حال کوئی پوچھے تو الٹا بندے کو غصہ چڑھتا ہے۔ یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ حال کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام سن کر حضرت سعد الٹا خوش ہوئے اور کیا کہا، جزاک اللہ عنا خیر ما جزا نبی من امتہ، کہا میرا پیغام حضور کو جا کے دینا کہ حضرت سعد آخری سانسوں میں اے محبوب یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے عمل کا ثواب میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ میں جو نیکی کر رہا ہوں، میرے اوپر جو رب راضی ہے، میں اس عمل کا ثواب حضور کے دربار میں پیش کرتا ہوں، میرے عمل کی جزا اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ یہ دعا کر رہے تھے، یہ بھی بتانا میرے محبوب علیہ السلام کو، اور کہا کہ ایک پیغام میرا باقی امت کے نام بھی ہے، یہ تو حضور کے لیے تھا، کہا باقی امت کو یہ پیغام دینا کیا کہ ابلغ قومک انی السلام، پہلے تو سلام کہنا اور پھر کہا وقل لهم ان سعدا یقول لکم انه لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنکم عین تطرف، کہ قیامت کے دن اگر تمہارے جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو تم ایک بندہ بھی اگر تم میں سے زندہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا عذر، اس کی معذرت قبول نہیں فرمائے گا۔ رب پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں میرے نبی کو تکلیف کیوں پہنچی؟ فرمایا یہ پیغام امت کو دے دینا تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ سبق بن جائے کہ کوئی اس جو ہے بہانے میں نہ رہے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، مسلمان کم ہیں، یا ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے طاقت تھوڑی ہے، لہٰذا ہم گستاخ رسول کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ حضرت سعد نے کہا یہ پیغام دے دینا، ایک جان بھی اگر زندہ ہو اور ساری دنیا دوسری طرف ہو، فرمایا رب تمہارا بہانہ نہیں قبول کرے گا کہ میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ رب پوچھے گا کہ تم نے اپنی جان کیوں نہیں قربان کی، میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف کیوں پہنچی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچایا، اور اس دوران پھر صحابہ بھی لاشوں کی تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، خود بھی تلاش کرنے لگ گئے کہ اپنے مسلمان غلاموں کی لاشوں ڈھونڈیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، آپ کی لاش مبارک ملی، آپ کی جسم اطہر کے ساتھ جو کفار نے ظلم کیا تھا، سینہ مبارک چاک تھا، کلیجہ باہر تھا، آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کٹے ہوئے تھے، ناک بھی انہوں نے کاٹ دی تھی۔ اس حال کے اندر جسم اقدس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور سرکار ہچکی باندھ کے رونے لگ گئے، سرکار بہت زیادہ روئے جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس 2 چادریں تھیں، وہ اس نیت سے چادر لے کے آئی تھیں کہ جنگ میں میرا بھائی شہید ہو گیا تو اس چادروں میں لپیٹ کر میرے بھائی کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھ چکے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے جو حضرت حمزہ کی بہن تھی نا، حضرت صفیہ ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ تمہاری ماں بھی جنگ احد کے میدان میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر کہیں پہ نظر آئے تو ماں کو ادھر نہیں آنے دینا جہاں پہ حمزہ کی لاش ہے، کیونکہ وہ عورت ذات ہے، اور جو حالت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تمہاری امی جان برداشت نہیں کر پائیں گی، لہذا جاؤ، اگر کہیں سے ادھر آ رہی ہوئی تو ان کا راستہ روکنا اور ان کو منع کرنا کہ وہ اس طرف کو نہ جائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا کہ ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف کو آ رہی تھیں جس طرف اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی کھڑے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس بھی موجود تھا۔ حضرت
زبیر کو آرڈر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں بازو کر کے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، کہا اماں جان تمہیں نہیں آگے جانے دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس طرف کو آپ نے نہیں جانا، آپ کو روکا گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں، آپ سے برداشت نہ ہو سکے۔ جس وقت ان کو پتہ چلا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے اور مجھے لاش تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا، اس خطرے کی وجہ سے کہ یہ عورت ذات ہے اور اس کو برداشت کیسے کر سکے گی، یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون تھیں۔ حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، دھکا دے کے ان کو سائڈ پہ کیا، ہٹایا سائڈ پر، اور خود آگے چلیں اور منہ سے کہتی جا رہی تھی لاصبرن ولا احتسبن انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، جو ہوا میرے بھائی کے ساتھ میں ضرور صبر بھی کروں گی اور اس صبر پر اللہ سے اجر کی امید بھی رکھوں گی، لہذا مجھے جانا ہوگا۔ جب پاس پہنچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو دیکھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر ضبط باندھا کہ میں روؤں نہ، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ سرکار میرے اس انداز کو دیکھ کر سرکار ناراض ہوں، تو آپ نے اوپر ضبط باندھا کہ وہ غم اندر ہی اندر برداشت کرنے لگ گئیں جو دکھ پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ منظر نامہ دیکھا کہ حضرت صفیہ رو نہیں رہی، جو غم ہے اس کو اندر اندر ضبط کر رہی ہیں، یہ بات آپ سمجھتے ہو جس وقت کسی کو خدا نخواستہ کوئی دکھ پہنچے اور دکھ پہ روئے نہیں اور اندر اندر غم کو ضبط کر جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پہ اثرات نہ پہنچیں یا اس کا جگر پھٹ نہ جائے، یہ معاملہ خطرناک تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس گئے، حضرت صفیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، محبت بھرا شفقت بھرا، تو حضرت صفیہ کو جس وقت یہ دلاسا پہنچا تو خوب روئیں، ان کے آنسو بہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود ایسا کیا کیونکہ تاکہ تسلی سے رو لیں اور ان کے جگر اور دل اور دماغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 چادریں لائی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چادر میں دوسرے انصاری کو دفن لپیٹ کے دفن کیا اور ایک چادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کیا تھے؟ فرمانے لگے رحمت اللہ علیکہ فإنک کنت کما علمتک فعولا للخیرات، فرمایا اے حمزہ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، فرمایا میں جانتا ہوں یہ کتنی قسمت امیر حمزہ کی کہ جن کی نیک نامی کی گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہ یہ گواہی تو کرامن کاتبین سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا امیر حمزہ میں جانتا ہوں تو کون ہے، فرمایا کما علمتک فعولا للخیرات، دنیا کی ہر نیکی کرنے والا جو بندہ تھا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا میں جانتا ہوں تم ساری نیکیاں کرنے والے تھے، وصولا للرحم، اور رشتہ داریوں کو پالنے والے تھے۔ اب حضور کا اگلا جملہ سننا اور پھر دیکھنا کہ دین کی راہ میں قربانی کا نام قربانی دے کر اسے غم کا یا واویلا نہیں کیا جاتا۔ سرکار کا مزاج دیکھو کیا ہے، فرمایا لولا ان تحزن صفیۃ لترکتہ حتی یحشر من بطون السباع وحواسل الطیر، فرمایا مجھے اپنی پھپھی حضرت صفیہ کا دکھ کا خطرہ نہ ہوتا تو اے حمزہ میں تیری تدفین نہ کرتا، جو حالت تمہارے جسم کے ساتھ کافروں نے کی ہے میں قبر میں دفن نہ کرتا، تجھے زمین پہ چھوڑ دیتا تاکہ درندے تمہارا گوشت نوچ کے کھا جائیں، پرندے تمہاری بوٹیاں کھا جائیں، کل قیامت کے دن دوسرے شہیدوں کا حشر ان کے قبروں سے ہو اور میرے چاچا کی زندگی اور میرے چاچا کا حشر درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے ہو رہا ہو، اور اس مقام پر اللہ کے دربار میں یہ اول نمبر پہ آ رہے ہوں کہ انہوں نے تکلیف زیادہ اٹھائی، جتنی زیادہ تکلیف ہو اللہ کے دربار میں اتنا زیادہ نمبر ہوتا ہے، تو کہا میں چھوڑ دیتا اور تمہاری لاش کو جو ہے تاکہ کل تمہارا جو ہے قبر سے اٹھنا نہ ہو، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے تمہارا جسم اکٹھا ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہو، لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کا آرڈر دیا اور وہیں کھڑے کھڑے فرمایا
کہ صحابہ مبارک ہو، ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ تمہارے چچا کی شہادت پر اللہ کی عرش پر فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں شہادتوں پہ غم نہیں، مبارکیں ہوتی تھیں، اور فرمایا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید راہ حق ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا میں نے سنا کہ فرشتے کہہ رہے تھے اسد اللہ، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم اطہر کو سرکار نے ایک چادر میں لپیٹا، چادر چھوٹی تھی یہ تو مشہور بات ہے، سر پہ ڈھانپ دیا گیا، پاؤں پہ گھاس رکھا گیا، جنازہ پڑھنے کی باری آئی۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر سامنے ہے، ایک انصاری صحابی کا جسم اطہر سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ 4 تکبیروں والا جنازہ جس وقت مکمل ہوا، انصاری صحابی کی میت کو اٹھایا گیا، لیکن امیر حمزہ کی میت کو اٹھایا جانے لگا تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس میت کو نہیں اٹھانا۔ پھر دوسرے صحابی کی میت کو رکھا گیا، پھر سرکار نے جنازہ پڑھایا اور ان کی میت کو اٹھایا گیا، لیکن امیر حمزہ کی جو جسد اطہر تھا وہ اسی طرح موجود تھا۔ پھر دوسرے کی چارپائی کو اٹھا لیا گیا، تیسری شہید کی جسم کو رکھا گیا۔ الحاصل 70 صحابہ جو میدان احد میں شہید ہوئے تھے، باری باری حضور علیہ السلام ان پہ جنازہ پڑھتے گئے اور جسم ان کا اٹھایا جاتا رہا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر پہلے نمبر سے لے کر 70 تک بدستور باقی رہا۔ اس واسطے روایات میں آتا ہے باقی سب پر ایک ایک جنازہ ہوا، اور امیر حمزہ کے جسم اطہر پر رب کے نبی نے 70 جنازے پڑھے تھے، اور جس وقت جنازہ پڑھا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیریں کہنا بھی مشکل ہو گئیں، اتنا حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پہ اثر تھا۔ سرکار جو ہے بہت زیادہ رو رہے تھے، اور اس دکھ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 70 بار نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا، اور پھر آرڈر دیا تدفین کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ شہیدوں کے ورثاء کو حضور نے حکم دیا کہ سارے حضرات ایسا کرو کہ اپنے اپنے شہیدوں کو یہیں پہ ہی دفن کر دیا جائے۔ ایک ایک قبر میں 2 3 حضرات کو بھی دفن کیا گیا۔ وہیں پہ احد کے میدان میں جن حضرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، مین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کا نشان مبارک آج بھی موجود ہے۔ اور اگر 1919 سے 29 سے پیچھے جاؤ، نیٹ سے بھی دیکھ لو تو جنت البقیع کے قبرستان کی اگر فوٹو لو تو وہاں پہ خاص طور پہ بہت بڑا گنبد نظر آئے گا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار پر۔ یہ تو بعد میں مزارات کے اوپر جو وہ گنبد شریف تھے ان کو شہید کیا گیا 1929 کے 1919 سے پیچھے جاؤ تو باقاعدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اطہر بھی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جنگ احد کے شہداء کی مزار پر تشریف لے کے جاتے اور وہاں پہ دعا کرتے۔ میں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایک خصوصیت عرض کرتا چلوں۔ ویسے تو مدینہ شریف ہے، اس کی ہر گلی پیاری ہے، ہر چپا بابرکت ہے، لیکن خاص طور پر شہدائے احد کی مزارات کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ مانگی ہوئی دعا کو رب لازماً قبول فرماتا ہے۔ کتابوں میں تو واقعات ہیں ہی ہیں، لیکن وہ بہت پرانے ہیں۔ میں بالکل اس وقت کے قریب یعنی چند سال پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جس شخص کا یہ معاملہ ہے اس نے خود ہی مجھے بتایا، مطلب درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں کہ روایت 2-3 واسطوں سے جا کے پہنچی ہو۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے خود ہی مجھے بتایا۔ ہمارے دوست ہیں سرگودا کے، عمرے کے لیے حاضری پر گئے اور مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے گئے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت تھی کہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جی بھر کے حاضری دوں، اور میں جو ہے وہاں پر کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بارگاہ میں سلام عرض کروں۔ کہتے ہیں رات کے 2 یا 2:30 بجے میں پہنچا وہاں پر کہ میں حاضری دوں اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر سلام عرض کروں۔ تو جیسے اہل سنت و جماعت ادب والے طریقے کے ساتھ مزار پہ جا کے سائڈ پہ کھڑے ہو کر
جو ہے فاتحہ خوانی یا کلام شریف پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ میں پڑھوں اور سلام عرض کروں اور دعا کروں. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شرطا آیا، اس نے مجھے ہٹانے کی اور بھگانے کی کوشش کی. تو کہا ایک طرف سے اس نے مجھے ہٹایا تو میں دوسری طرف جا کے پھر کھڑا ہو گیا. پھر میں پڑھنے لگا، پھر وہ دوسری طرف سے بھی آ گیا، اس نے مجھے وہاں سے بھی ہٹایا اور کہا چلے جاؤ یہ ٹھیک نہیں. بہرحال جو بھی کہا، پھر کہتے ہیں میں تیسری طرف چوتھی طرف، مطلب یہ کہ اردا گرد پھیرا، لیکن سکون سے تسلی سے اس نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا. رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. کہتا ہے کہ میرے دل میں حسرت رہ گئی کہ میں جی بھر کے حاضری نہیں دے سکا. واپس پلٹتے ہوئے میں نے سلام عرض کیا حضور کے چچا جی کے دربار میں، اور میں نے واپسی پہ عرض کیا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، آج تو حاضری پوری نہیں ہو سکی، کل میں پھر آؤں گا آپ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو میں لڑ پڑوں گا، میں اپنا خیال نہیں کروں گا، پھر جو مرضی ہو جائے، لیکن حاضری میں تسلی سے دوں گا. اب آپ کی مرضی، اپنے مہمان کی لڑائی کراؤ یا تحفظ کے ساتھ اسے حاضری کا موقع دو. کہتے ہیں یہ کہہ کر، اب یہ بالکل سچی بات ہے جو اس نے مجھے ڈائریکٹ بتائی، کہتا ہے یہ کہہ کر میں واپس پلٹ گیا. اگلے دن رات کے 2-2:30 بجے نہیں، کہتے ہیں زور پڑنے کے بعد میں پھر چلا گیا. میں نے کہا اب میں تسلی سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ حاضری دے کے آتا ہوں. کہتے ہیں اب میں گیا اور وہی لوگ بیٹھے تھے دور، دیکھ بھی رہے تھے، کہاں رات کے 2:30-3 کا ٹائم اور کہاں دن کی زور کی نماز کے بعد کا ٹائم. کہتے ہیں میں وہاں جا کے کھڑا رہا، اور جس وقت تک میری تسلی نہیں ہو گئی میں کھڑا رہا، دعائیں مانگتا رہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، سلام عرض کرتا رہا. کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آ کے مجھے روک سکے. کیوں؟ کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد فرما دی تھی، اور جو دعا کر چکے تھے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی تھی. یہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال کتابوں میں ڈھیر ساری باتیں واقعات موجود ہیں کہ کئی لوگوں نے وہاں پہ جا کے استغاثہ کیا، دعا کی، تو رب ذوالجلال نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جایا کرتی تھیں، اور باقاعدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی صفائی بھی فرمایا کرتی تھی. تو بہرحال یہ شہدائے احد کی مزارات اور احد کے میدان کا باقاعدہ ایک تبرک اور برکت کا سلسلہ ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں. آگے چلیے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے واپس پلٹے، اور منظر بڑا خاص ہے یہ سلسلہ، اور اسی خاطر میں نے یہ سارا اگلے دن کا یہ جمعہ بھی اس موضوع پہ ہی رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس پلٹے تو مدینہ شریف میں یہ افواہ پھیل چکی تھی جیسے احد کے میدان میں پھیلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ خبر مدینہ شریف میں پھیلی ہوئی تھی. مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی بے چین تھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اچانک ایک انصار کی خاتون آئی جس کو خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اور اس نے اپنے گھر سے برقع پہن کر مدینہ شریف اور احد کی جو راستے تھے ان پہ آ کے کھڑی ہو گئی، چلتی جا رہی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ سرکار کا اور معاملہ پرکھوں کہ کیا حال ہے. راستے میں ان کو ان کے رشتہ دار بھی ملے، خاندان اور فیملی کے بندے بھی، لیکن اس خاتون نے ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہ دی، حال تک بھی نہ پوچھا. آگے کی طرف جا رہی ہیں کہ مجھے خبر ملے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اچانک دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی رکابیں پکڑی ہوئی ہیں اور سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں. وہ خاتون جس نے رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں دی وہ آئی اور آ کر ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار کے قمیض مبارک کے دامن کو پکڑ کر اس نے اظہار محبت کیا، کہنے لگی بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی اذا سلمت من آتیبا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے اپنے خاندان کے کسی بھی مرنے والے کا کوئی دکھ نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی سلامتی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے، اور اس خوشی میں ہم اپنے سارے غم
بھول چکی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرت مند خاتون کو دعائیں دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے۔ اب یہ منظر بڑا پیارا تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، ان کا نام تھا حضرت فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی راستے میں ڈھونڈ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے حوالے سے خبرگیری کر رہی تھی۔ وہ بھی آ گئیں۔ جس وقت سامنے پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتی ہیں بتاؤ میرے بابا جان کا کیا حال ہے؟ اب آپ جانتے ہو جو حالت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چھوٹی سی بچی کے سامنے ابوبکر صدیق کیسے بیان کر پاتے، کیسے وہ حوصلہ رکھا جاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پوچھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کچھ بول نہ سکے، نہ کچھ بتا سکے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لا رہے تھے۔ اس بچی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس چلی گئیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے پوچھتی ہیں بتائیے میرے بابا جان کا کیا حال ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بول نہ سکے، سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے اور سرکار نے ضبط کیا تاکہ بچی میرے دکھ کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ مجھے دکھی دیکھ کر میں اسے حوصلہ کیسے دے پاؤں گا۔ سرکار نے بھی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بچی لپٹ گئی، بار بار پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے بابا جان کا کیا حال ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کتنا پیارے انداز میں دیا۔ یہ ہے حکمت عملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوچھتی ہے نا میرے باپ کہاں پہ ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من پدرے تو باشم، بچی گھبراتی کیوں ہے، میں بھی تو تیرا باپ ہی ہوں۔ اب کتنی قسمت اس شہزادی کی، سرکار نے فرمایا گھبراتی کیوں ہو، میں بھی تو تمہارا باپ ہوں۔ لیکن گھرانہ بھی تو رسول اللہ کا تھا، خون تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ شہزادی سمجھ گئیں، حضور سے مخاطب ہو کے کہنے لگی عزیز سخن بوئے خون میں آید، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس جملے سے مجھے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں، مجھے لگتا ہے میرے بابا جان شہید ہو گئے۔ خود سمجھ گئی اتنی سی بات سے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، لیکن ان کے دل میں ایک حسرت تھی۔ پوچھنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا دیجئے میرے بابا جان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اب یہ معاملہ بڑا نازک تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو اٹھا لیا، گود میں بٹھایا اور فرمایا بیٹی اگر وہ معاملہ میں بیان کروں تو تیرے اندر اس کے سننے کی طاقت نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ان باتوں کو چھوڑو۔ سرکار نے ان کو کافی تسلی بھی دی، دعائیں بھی دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے آگے چل پڑے۔ آگے چلے تو اس مقام پر ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاتون، ان کا نام شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا یہ احد کے میدان میں بھی گئی ہوئی تھی، لیکن یہ جلد واپس آ گئی تھی۔ اب نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سے حالات پوچھنے لگی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا احتسبی اے حمنہ بنت جہش، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اب یہ لفظ جو عربی زبان میں ہے نا کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت کسی مصیبت پر صبر کیا جائے اور اس صبر پر جو اجر ملتا ہے اس اجر کے لیے لفظ احتساب استعمال ہوتا ہے کہ احتسبی، جیسے حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نے کہا تھا نا لاصبرن ولا احتسبن، کہ میں صبر بھی کروں گی اور رب سے اجر کی امید بھی رکھوں گی۔ یہاں پر سرکار نے جب فرمایا نا حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فرمایا احتسبی، فرمایا رب سے اجر اور ثواب کی امید رکھو، تو انہوں نے پوچھ لیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کس دکھ پر، کس خاندان کے بندے کے دکھ پر میں رب سے صبر کی امید رکھوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دیکھنا اس زمانے کی عورتوں کا جذبہ،
سرکار نے فرمایا خالو کا حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا تیرے ماموں حمزہ بن عبد المطلب میدان احد میں شہید ہو گئے، ان کے شہادت کے دکھ پر اللہ سے اجر کی امید رکھنا اور صبر کرنا۔ اب دیکھو اس عورت ذات کا جواب سننا کیا ہے، کہنے لگی غفر اللہ لہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہنیئا لہ الشہادہ، کہنے لگی یا رسول اللہ تمہیں بھی مبارک ہو کہ میرے ماموں شہید ہو گیا۔ اب یہ مزاج کتنا بدل چکا آج کہ شہادت کی خبر پر مبارک ہوتی تھی اس زمانے میں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کی بانجی، یہ ماموں تھے ان کے، کہنے لگی یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو کہ میرے ماموں جان شہید ہو گئے، مبارک دی۔ پھر سرکار نے فرما دیا، فرمایا ایتا سے بھی، فرمایا صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید بھی رکھو۔ پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من، میرے کس بندے کے غم پر اور کس دکھ پر میں صبر کروں اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخو کا عبداللہ ابن جہش، فرمایا تیرا بھائی عبداللہ بن جہش بھی میدان احد میں شہید ہو گیا ہے۔ ماموں بھی شہید، بھائی بھی شہید، اور اس خاتون کا جذبہ دیکھو۔ پھر کہنے لگی غفر اللہ لہ، اللہ ان کو بخشے، ہنی اللہ شہادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مبارک ہو آپ کو کہ میرے بھائی میدان احد میں شہید ہو گئے۔ مبارکیں دے رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے تاسبی، فرمایا ہم نا صبر کرو اور رب سے صبر پر امید بھی رکھو ثواب کی۔ جس وقت یہ فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کس پر، کس دکھ پر، کس تکلیف پر میں صبر کروں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زوجو کے، تمہارے خامد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میدان احد میں شہید ہو گئے ہیں، فرمایا ان کی شہادت پر بھی رب سے اجر کی امید رکھو۔ لیکن یہ معاملہ بڑا نازک تھا خامد والا۔ جس وقت خامد کی شہادت کی خبر سنی، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگی واہ حزنا، کتنے افسوس کی بات ہے، وصاحت، ان کی چیخ نکل گئی اور رونے لگ گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا اپنی امت کو کہ کیا وجہ ہے، ماموں کی شہادت سن کر ایسا نہیں ہوا، بھائی کی شہادت کی خبر سن کر ایسا نہیں ہوا، تو خامد کی شہادت کی خبر سن کر ایسا کیوں ہوا؟ تو یہاں پر دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، ایک خود اپنی زبان رسالت سے، اور ایک بات سرکار نے خود ان سے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پر سرکار نے ایک بات جو خود فرمائی وہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا ان زوج المرأة منہا لبمقام، فرمایا عورت کا جو خامد ہوتا ہے، خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس مقام پر حضرت حمنہ کی چیخ نکل گئی نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خامد کا اپنی بیوی سے خاص رشتہ ہے، خاص تعلق ہے، اس وجہ سے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی ہیں اور ان کی چیخ نکل گئی ہے۔ اب وہ خاص تعلق کیا ہے کوئی کچھ اور نہ سمجھے، یہ وضاحت بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کروائی۔ اب دیکھو نا، شادی شدہ عورت کو بھائی تو نہیں نہ سنبھالتے، باپ تو نہیں نہ سنبھالتا، ماموں چاچے تو نہیں سنبھالتے، اس کی کفالت، اس کی دیکھ بھال، اس کو خرچہ، اس کو رہائش کس نے دینی ہوتی ہے؟ خامد کے ذمہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو خامد کے ساتھ یہ خاص تعلق تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود پوچھا حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا بتاؤ تو صحیح، باپ بھائی کی، ماموں کی شہادت کا سن کر ایسا نہیں ہوا جو اپنے خامد کی شہادت پر تمہیں افسوس ہوا اور تم رونے لگ گئی ہو؟ تو حضرت حمنہ نے جواب دیا ذکرت یتم بنی ہے فرانی، یہ ہے وہ دکھ جو معاشرے کی خاتونوں کا ہر کسی کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت حمنہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ جس وقت خامد کی موت کا میں نے سنا تو مجھے اپنے یتیم بچوں کی حالت نظر آنے لگ گئی، مجھے ڈر لگ گیا اپنے یتیم بچوں کا، مجھے ان کا خوف دل میں محسوس ہوا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اب میرے بچے کہیں رول نہ جائیں، میرے بچے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ ہے کہ کسی بیوہ کا دکھ سمجھنا،
मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ कर उम्मत को बताया कि यकीनन औरत का भाई के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक होता है वो भी बयान से बाहर है। और मैं अपनी निजी महफिलों में भी अपने दोस्त अहबाब से ये कहता हूँ कि दुनिया में दो ही रिश्ते इंसान से सबसे बड़ा प्यार करते हैं, एक माँ होती है और एक इंसान की बहन होती है। और यकीनन बहन को भाई से और भाई को बहन से बड़ी शिद्दत का प्यार है, लेकिन जो यतीम बच्चों का मामला है वो एक अलग दर्द है। हजरत हम्ना रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खामद की शहादत का सुनकर मुझे अपने बच्चों का ध्यान आ गया, ख्याल आ गया, जिस वास्ते मेरी आंखों से आंसू भी आए और मेरी चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दरबारे रसूल में कोई रोए और सरकार उसे अता न करें, ये कैसे हो सकता है। हजरत हम्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू बहे, ये है बेवा की कफालत करने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतीमों का ध्यान रखने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों का दुख बांटने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ए हम्ना गम न कर, दुआ के हाथ उठा दिए, अभी तो सवारी से उतरे ही नहीं, अभी सरकार का अपना जिस्म अतहर जख्मी है। फरमाया हम्ना गम न कर, दुआ के हाथ उठा दिए। फरमाया हम्ना, अल्लाह तेरा भी ध्यान फरमाएगा, अल्लाह तेरे यतीम बच्चों का भी ध्यान फरमाएगा। फरमाया मैंने दुआ कर दी है, अल्लाह ताला उनकी कफालत फरमाएगा और अल्लाह ताला उनको ज़ाया नहीं होने देगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में बता रहे थे कि अपने मोहल्ले की, अपने माशरे की, अपने ख़ानदान की, ख़ास तौर पर बेवा औरतें और फिर वो जिनकी औलाद भी हो कि वो बच्चे यतीम छोड़ के गया हो उनका वालिद, उनका ध्यान रखना माशरे का, फैमिली का, ख़ानदान का, मोहल्ले का, ये बहुत बड़ा हक होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी और दुआ देकर हजरत हम्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रुखसत किया। एक खातून फिर सामने आई, उम्मे आमिर, जिन्होंने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर क्या कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन, गम बड़ा था, दुख बड़ा था, अफसोस बड़ा था, लेकिन या रसूल अल्लाह जब से आपका चेहरा देख लिया है सारे गम भूल गए हैं। आप सलामत है तो हमें किसी चीज़ का गम नहीं, किसी चीज़ का दुख नहीं। हजरत साद बिन मुआज हुजूर की सवारी की रकाबें पकड़े हैं, हजरत साद की अम्मी आ गई सामने से, जो आपकी सवारी की लगाम पकड़ी हुई थी, हबशा बिनते राफे। उन्होंने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, हाल पूछा, या रसूल अल्लाह आप सलामत हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है। इनका बेटा साद बिन मुआज हुजूर की सवारी की रकाब पकड़े हुए था, लेकिन इनका दूसरा बेटा जिसका नाम था अमर बिन मुआज, वो जंग ओहद में शहीद हो गया था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, फरमाया है खातून तेरा बेटा मैदान ओहद में शहीद हो गया है। अब इस औरत का जवाब सुनना क्या है। कहने लगी, रदीना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिगरा देखो खातून का, बेटे की शहादत का सुनकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह हम राजी हैं, बेटा शहीद हो गया का हम राजी हैं। और सरकार ने खबर दी तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह ये इन आंखों से आज के दिन के बाद आंसू नहीं बहेंगे, ये दुख, ये अफसोस, ये घड़ी ये आज की है, आज के दिन के बाद इन आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं दी। इस खातून ने जब देखा अल्लाह के रसूल का दरियाए रहमत जोश में है तो कहने लगी, उद उलमन खल्लफू, या रसूल अल्लाह जो पसमानदगान है उनके लिए भी दुआ कर दो, अल्लाह उनकी भी खैर फरमाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सवारी पे बैठे बैठे दुआ की, अल्लाहुम्मा अज़हिब हुज़्न क़ुलूबिहिम, या अल्लाह इनके दिलों के गम को दूर फरमा, जो दुख पहुंचा वो खत्म फरमा। और आगे क्या कहा, वजबुर मुसीबतहुम, या अल्लाह इनकी मुसीबत, इनके नुकसान का इनको बदला अता फरमा, और या अल्लाह इनको अपने जानने वालों के लिए भलाई का जरिया बना। सरकार ने ये दुआ दी, बस बात खत्म। आखिर पे वो सिर्फ सरकार का घर पहुंचना, वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर के करीब पहुंचे, असहाब से कहा सारे अपने अपने घरों में जाओ, मैं अपने घर में जाता हूँ। ज़ाहिर बात है हर किसी के घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, सबको कहा अपने अपने घर जाओ। नमाज मगरिब का वक्त करीब था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आस्थाने पे पहुँचे। ज़ख्म इतने लगे थे सरकार को कि सवारी से सरकार खुद नीचे नहीं उतर सके। हज़रत साद बिन उबादा और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
ان دونوں نے دائیں بائیں سے ہاتھوں کا سہارا دیا اور دونوں کے سہارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، اپنے گھر تشریف لے کے گئے، کچھ دیر آرام فرمایا، زخم وغیرہ سے خون دھویا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، دو بندوں کے سہارے ان کے کندھوں پر ہاتھ ٹیک کر اللہ کے نبی پھر مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جس وقت گھر پہنچے تو عورتیں آ گئیں محلے سے، علاقے سے، حضور کے پاس افسوس کرنے کے لیے۔ کس کا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار کے پاس بیٹھ کے روئی بھی صحیح۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دعا دی اور دعا دے کر فرمایا ٹھیک ہے اب گھروں کو چلی جاؤ، اور ایک جملہ یہ جو اپنے دل پہ لکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ ولا یبکین علی حالکم بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد کسی شہید ہونے والے پہ رونا نہیں تم نے، کسی پر رونا نہیں تم نے۔ یہ آج کے دن جو شہادت کا دن یا رخصتی کا دن ہے یا ان کی تدفین کا جنازے کا مرحلہ ہے، فرمایا آج کے بعد تم نے غم نہیں کرنا، رونا نہیں۔ یہ حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہاں پہ مسئلہ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی شخص بھی فوت ہو جائے، صرف 3 دن کا سوگ ہے، اور 3 دن سے زیادہ افسوس کرنا اس پر حرام ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد اظہار افسوس کرنا ناجائز ہے۔ بیوی کو شریعت نے 4 مہینے 10 دن جو اس کی عدت کے دن ہیں، 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ 3 دنوں سے زیادہ سوگ کرنے سے اور لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ سوگ، یہ غم، یہ 3 دنوں تک اجازت ہے۔ کیونکہ وہ دکھ انسان کو ہوتا ہے، 3 دنوں سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یاد آ جائے اور یاد آنے پر آنکھوں میں آنسو آ جائے، اسے سوگ نہیں کہا جاتا۔ آنسو آ جائیں دعائے خیر کرو، اس کے لیے بھلے کی دعائیں کرو اپنے آپ، لیکن یہ نہیں کہ بندہ خود بخود ہی جان بوجھ کر آنسو بہائے یا اپنے اوپر غم کا جو ہے ماحول بنائے یا رونے کی جو ہے ڈرامہ بازی کرے، یہ نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا آج کے بعد تم نے نہیں رونا، ایسا ماحول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا۔ یہاں پر اگرچہ کچھ چیزیں ہیں لیکن غزوہ احد کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عشاء پڑھانے کے لیے گئے تو زخموں میں کچھ جو ہے درد ہلکا ہو گیا تھا۔ اب سرکار بغیر سہارے کے چل کر نماز عشاء پڑھانے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس مسجد نبوی میں گئے، اور اس کے بعد بھی جو سلسلہ ہے یہ جاری رہا، لیکن ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے احد کے میدان میں قربانیاں دیں، اللہ سب کی مزارات پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کی محبتوں کے صدقے سے ہمیں بھی اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا